رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی کے دو تہوار دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور یہ ملت ابراہیمی اور امت محمدیہ کا اشتراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ملت جس میں تین باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک ہجرت اور ایک قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں کام کیے اور اس امت کو بھی اس کام کی تلقین کی گئی، تو ہم ملت ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور کلمہ ہم نے اپنے نبی کا پڑھا ہے، اور جتنے ارکان اور دینی احکامات ہیں وہ اپنے نبی کی ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم نبی کی امت ہوئے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مسلمانوں کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو کام ہیں وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہیں، یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صفا مروہ میں چلی ہیں، یہ عمل مسلمانوں کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں نے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ کنکریاں مارنے کا عمل بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ عقیدہ توحید جس سے یہود و نصارہ کوسوں میل دور ہیں۔ اور پھر دیکھیں امت محمدیہ کی ترجمانی
اور امت محمدیہ کی علامت وہ عید الفطر ہے، اور ملت ابراہیمی کی علامت وہ عید الاضحیٰ ہے۔ کیونکہ ایک عمل جو روزے کا ہے، رمضان کے روزے صرف اس امت میں فرض ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو اس عبادت کے صلے میں اللہ نے ہمیں عید الفطر کی خوشی دی۔ اور عید الاضحیٰ جس میں مسلمان حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ تمام علامات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کی۔ تو ان عبادات کے بعد حج کی صورت میں ہو یا قربانی کرنے کے لیے جانور لے آئے، اللہ کو راضی کر لیا، تو اب ہماری خوشی ہے یہ عید الاضحیٰ جو ہماری ملت ابراہیمی ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ تو اس لحاظ سے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی پہ چلو، تو ہم ملت ابراہیمی میں بھی ہیں اور امت محمدیہ میں بھی ہیں، اور یہ اشتراک ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ عید الفطر علامت ہے امت ہونے کی اور عید الاضحیٰ علامت ہے ہماری ملت ہونے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ان طریقوں پر اگر کوئی عمل پیرا ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں۔ یہ تعلیم اگر کسی مذہب نے دی ہے تو وہ صرف اسلام نے دی ہے، اسلام کے علاوہ یہ تعلیم کسی مذہب نے بھی جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں جو آپ میرے کئی جمعہ سے سن رہے ہیں، وہ ساری اگر کسی جگہ ہمیں نظر آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت پر ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو ہم حضور کی امت ہونے پر بھی فخر کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کے ایام میں بیان ہوتا ہے، میں نے بھی جمعہ میں بیان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے آنے والوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ یہ صرف جانور کی گردن پہ آج چھری نہیں چلانی، بلکہ اپنی خواہشات نفس کی گردن پر بھی چھری چلانی ہے، کہ رب کا حکم کچھ اور ہے، ہماری چاہت کچھ اور ہے، رب کی منشا کچھ اور ہے، ہماری چاہت کچھ اور ہے۔ ماننا وہ ہے جو رب نے کہنا ہے، اپنی عقل پر، اپنی منشا پر، اپنی چاہت پر نہیں چلنا، ورنہ چاہت تو قلبی طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کیا جائے۔ اولاد ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، اور اولاد کی نعمت وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملی بھی 83 سال کے بعد۔ 83 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں ہے تو رب سے دعا مانگتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ بیٹا کتنا صالح ہوا، وہ بیٹا کتنا نیک ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابھی اسماعیل علیہ السلام کو نبوت نہیں دی، ابھی اسماعیل علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور وہ بیٹے سے کہتے ہیں میں تمہیں ذبح کر رہے وہ دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ہوا آپ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹا، اور قرآن نے منظر بھی یوں کھینچا کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ باپ کے شانہ بشانہ ہو کے چلنے کے قابل ہوا، جب وہ والد سے کندھا ملا کے چلنے کے قابل ہوا، یعنی نوجوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا، اس حال میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں یا میری خواہش پر۔ کہا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے،
اس کے لیے تیار ہوئے، تو آج جو مسلمان جانوروں کی قربانی کر کر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، ہر سال یہ واقعہ آتا ہے، لیکن ہم اسے صرف سنتے ہیں اور جناب ایک سن کے انسنی کرتے ہیں، جبکہ یہاں ہمیں سبق ابراہیم علیہ السلام یہ دے رہے ہیں کہ رب کی جو چاہت ہو اس پر چلو، اگرچہ تمہیں بڑا مشکل لگ رہا ہو، تمہارے اوپر جناب بہت بھاری ہو رہا ہو، لیکن تم نے اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا، اپنی خواہش پر گردن پر چھری چلانی ہے، اپنی خواہش کی گردن پر چھری پھیر دینی ہے۔ اب تم نے ماننی ہے تو رب کی ماننی ہے، اور جب رب کی مانو گے تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے راستہ بنایا، جنت سے مینڈا بھیجا، بیٹا بچا لیا، اولاد کی نعمت سے سرفراز رکھا، اولاد کو چھینا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ماننے کی وجہ سے اللہ نے راستہ دیا ہے، اور یہی قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ اس کے تنگ راستوں میں راستہ بنائے گا۔ آج ہم دن بدن پریشانیوں اور پستیوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ رسول کا ایک حکم ہے، اور ہم ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا آج آپ کے ملک میں سپریم کورٹ نے اتنے سالوں بعد سود کے خلاف فیصلہ دیا کہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے پاکستان کے کئی بینک اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے، اور حکومت بھی دبے لفظوں میں چاہتی یہ ہے کہ سود چلے، ہمارا نظام بھی یہی چاہ رہا ہے، اور جو سیٹ اپ چل رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ نظام ختم ہو گیا ہماری معیشت کا کیا ہوگا۔ ذرا دماغ ہو تو آدمی سوچے کہ ویسے کون سی معیشت جناب بڑی ترقی کر رہی ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، حالات کیا سے کیا ہو رہے ہیں۔ تم اللہ اور رسول سے جنگ کر کے سمجھتے ہو کہ ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی، ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، ہم جناب خوشحال ہو جائیں گے۔ سود کھانے والے سے اللہ اور رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب اللہ اور رسول کے ساتھ ایک قوم جنگ کر رہی ہو تو مجھے بتاؤ اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے، جبکہ آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں ان اللہ والوں نے ایک نظام سنبھالا ہے اور وہاں اسلام کا نظام نافذ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے، بغیر سود کے پیش کیا ہے، ان کی معیشت تو ترقی کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں ڈالر 200 سے اوپر ہے، وہاں ڈالر تقریباً 90 روپے ہے۔ ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت 250 سے اوپر جا رہی ہے، اور وہاں پر پیٹرول کی قیمت 80 روپے ہے۔ بتاؤ، تم نے اپنے عقل سے اس ملک کو سنوارنا چاہا، تم نے اپنے دماغ سے اس ملک کو سنوارنا چاہا، تم نے اپنی عقل کو جناب استعمال کیا، ہم یوں چل جائیں گے، ہم یوں ترقی کر لیں گے، اور انہوں نے عقل کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ دنیا آج ان کے نظام کو دیکھ کے فخر کر رہی ہے۔ کچھ سلسلے غیبی بھی ہوتے ہیں، دیکھیں حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان مالی پریشانیوں سے دور ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی اسلامی ذہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ کہتے حج سستا کرو، عمرہ سستا کرو، ہماری قوم زیادہ سے زیادہ پاکستان سے حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، تاکہ ان حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی برکت سے ہماری معیشت اچھی ہو، کہ ہمارے نبی نے حج اور عمرہ کثرت سے کرنے والوں کے روزی میں برکت کا جناب پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اب اگر یہ دماغ ہوتا، کچھ اسلام پڑھا ہوا ہوتا، جن جگہوں پر جناب انہوں نے یہ نظام کی تعلیم حاصل کی ہے وہاں پر صحیح طریقے سے اسلامیات پڑھائی جاتی، اور اسلام کے جو اللہ رب العزت کا ایک پیچھے غیبی نظام جو حرکت کر رہا ہے اس پر اگر
انہیں یقین ہوتا تو مجھے بتاؤ وہ اس نظام کو بھی ساتھ اور اللہ کے غیبی نظام کو سمجھتے ہوئے اور اس پہ یقین کرتے ہوئے جب اپنے ملک کے نظام کو چلاتے تو خوشحالی آتی یا نہیں آتی؟ سب چیزیں اسباب نہیں ہوتی، اصل چیز اس اسباب میں بھی اگر کوئی تاثیر رکھی ہے تو وہ اللہ کے حکم نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو کر سبق دے رہے ہیں کہ اپنی خواہش پر چھری چلانی ہوگی۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کو کچھ نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو آج عید کے دن جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ ہمارے اندر جو خواہشات نفس کا جو جانور ہے انشاءاللہ العزیز اس کی گردن پہ بھی چھری چلائیں گے اور مانیں گے اس کی جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ہمارے جسم پر اس کے احکامات چلیں گے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، کئی قربانیاں دی ہیں۔ بیوی بچوں کو کہا چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ عقل سے اگر دیکھا جائے، وادی غیر ذی زرع قرآن اس کا نقشہ بیان کرتا ہے، جہاں ایک دانہ گندم کا نہیں اگتا، پانی تک نہیں، ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے لے کے آئے اور اللہ نے کہا جاؤ ان کو چھوڑ کر، اور چلتے جا رہے ہیں۔ مزاج شناس بیوی تھی، سمجھ گئی کہ جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ بھی نہیں رہے۔ بھائی اللہ نے کہا ہے، ہاں جی اللہ کا حکم ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو اب ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی آزمائش، اسی لیے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا، ہر بات پہ ابراہیم اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، ہر بات پہ۔ اور پھر کتنی بڑی بات، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑنا۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں میرے رب نے حکم دیا اس علاقے کی طرف جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اگر ابراہیم علیہ السلام کی ہم زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں تو اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے۔ آگ سامنے اور حکم ہوتا ہے کہ آگ میں کود جاؤ، خواہش یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھے، لیکن اللہ کی منشا آگ میں جانا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہوئے۔ اور یہ سارے واقعات ہمیں ایک اور چیز کی نشاندہی کرتی ہیں، جس کا اشارہ میں نے بھی شروع میں بھی دیا کہ اللہ اور رسول کا حکم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں بتا دیا کر لو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بچو گے، یہاں بھی بچو گے، وہاں بھی بچو گے، ورنہ آگ تو جلاتی ہے۔ کہا چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، چلے گئے، نہیں ہوا۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان بیوی بچوں کی قربانی اثر لائی۔ بچے کے قدم سے زمزم جاری ہوا، اور بیوی جو صفا مروہ میں چلی ہیں، قیامت تک حج عمرہ کرنے والوں کو اللہ نے بتایا تم نے بھی صفا مروہ میں یوں ہی بھاگنا ہے جیسے میری مقبول بندی حضرت ہاجرہ بھاگی تھی۔ اس لیے میرے دوستو آج دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کے چکر میں نمازیں جا رہی ہیں، ظہر گئی، کیوں؟ مولوی صاحب قربانی کر رہے ہیں یار، اب کپڑے دیکھیں تو بھائی کپڑے بدل لو، نماز پڑھ کے آ کے پھر چینج کر لو، پرانے کپڑے پہن کے پھر کٹائی شروع کرو، کیونکہ قربانی واجب ہے اور نماز فرض ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دوسرا حکم آ جائے تو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر نعوذ باللہ احسان کر رہے ہیں۔ رمضان میں نہ دیکھو افطار کھائے جا رہا ہے، منڈ رہا ہے، بھائی مغرب چھوٹ جائے گی، یار کیا کریں، دن بھر روزہ رکھا ہے، اب افطار نہیں کریں تو یہ 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، کافی نہیں ہے؟
تھوڑے سے لے کے پھر واپس آ کے کھا لے۔ تو یہاں پر اگر قربانی کر رہے ہو تو اللہ پر احسان نہیں ہے، وہاں نماز کا جو حکم آیا ہے تو اب نماز کے لیے جانا ہے۔ یہی تو خوبی تھی حضرات صحابہ کرام میں، کٹے پٹے ہوئے ہیں، کسی کے کان پہ تلوار، کسی کے سر پہ خون نکل رہا ہے، اور احد کے اندر لڑائی میں مسلمان جس طرح زخمی ہوئے، ان کے قریبی شہید ہوئے۔ اب دشمن کا تعاقب کرنا تھا، اللہ کے نبی نے حکم بھی کیا دیا، ان کے تعاقب میں بھی صرف وہی جائیں گے جو احد کے معرکے میں شریک تھے۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ابھی تو اتنے تھکے ہوئے، تھوڑا صبر کر لیں، دوسرے دن کر لیں گے۔ نہیں، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے، اولئک هم الفائزون تھے، اولئک هم المفلحون تھے۔ اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں کی، بس اب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، رسول کا یہ حکم آ گیا ہے، اپنی زخموں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کی طرف چلیں۔ یہ کمال تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ بہرحال جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی آج وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے چند ایک اہم مسئلے جن کی طرف میں آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سن لیں کہ ایک تو قربانی کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کرنا سنت ہے، نہیں تو کوئی اور کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ چھری چلاتے ہوئے اللہ اکبر صرف پڑھتے ہیں۔ بھائی چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ ساتھ میں لازمی ہے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر کیا تو فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور جائز نہیں ہوگا۔ بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ اور بعض دفعہ جو ذبح کر رہا ہے یا بعض دفعہ کسائی جو ذبح کر رہا ہے، اگر کسائی آپ لے کر آئیں اس کے ہاتھ سے ذبح کروا رہے ہیں تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسائی قادیانی ہے یا شیعہ ہے یا ہندو ہے یا کرسچن ہے اور اس کے ہاتھ سے ذبح کروایا تو ذبح نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں چھری آپ پھیر لیں، باقی بوٹی چھوٹی وہ بنا سکتے، اتنی گنجائش ہے، کھال وال وہ اتار سکتا ہے۔ اور تیسری بہت بڑی جو بات، کسائی مسلمان بھی ہے یا ذبح کرنے والا دوسرا بھی مسلمان ہی ہے، لیکن کیا ہے، منہ میں گٹکا ہے، منہ میں ماوا ہے، منہ کر کے جناب ذبح کر رہا ہے، نہ اللہ اکبر بول رہا ہے نہ بسم اللہ بولا، کیونکہ بولا بھی تو وہ ماوا یوں ہے اور اوپر کر کے بولنا پڑتا ہے ماوے والے کو۔ آج کل ہے بھی مہنگا، اور وہ جناب پھر تھوکتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ملے گا بھی نہیں، پابندی بھی لگی ہوئی ہے، تو وہ اوپر کر رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے اوپر اور جانور نیچے سے ذبح کر رہا ہے، تو میرا بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہو یہ اپنے ماوے شریف کو باہر پھینک دو اور اللہ کا نام انسان کے بچے بن کے لو، بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھو، طریقے سے پڑھو اور اس طریقے سے پڑھو کہ سب کو سمجھ میں بھی آئے۔ اور جو چھری چلا رہا ہے صرف اس کو پڑھنا ہے، باقی جو کھڑے ہوئے ان کو ضروری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے نہیں پڑھنا۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسائی خود چھری پکڑتا ہے اور آپ اپنا ہاتھ اس میں جناب ملانے کے لیے کسائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اب دونوں کو تسمیہ پڑھنا ضروری ہے، اب دونوں کو، کیونکہ اب دونوں کے ہاتھ ہیں، تو اب کسائی بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا اور جس نے کسائی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے وہ بھی پڑھے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ذبح کیا تو چونکہ ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے تو آپ نے ابھی 2 رگیں کاٹی تو باقی آپ کسائی کو دیتے ہو، تو چونکہ ابھی پوری رگیں نہیں کٹی تو آدھا جو آپ نے کاٹا ہے آپ نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور جو آدھا بعد والا کاٹے گا وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا۔ یہ چند اہم مسائل ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر جانور کو قبلے کی طرف لٹانا یہ سنت ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں قبلے کی طرف لٹایا جائے کہ اس کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں، چہرہ بھی۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسی جگہ ہے کہ آپ
لوکیشن آپ کے گھر کی ایسی ہے کہ وہاں قبلے کی طرف جانور نہیں ہو سکتا، تو جس طرف منہ کر کے اس کو ذبح کرو تو جائز ہوگا، لیکن جانور کو لٹانے کے بعد باندھنے اور اس کے بعد پھر اس کو کھینچتے ہیں ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو قبلے کی طرف کرنے کے لیے، یہ چیز جو ہے علماء نے مکروہ لکھی ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں اس کو لٹائیں ایسے تاکہ جناب اس کا رخ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں اسے اللہ رب العزت آخرت میں ذخیرہ بنائے۔ نماز کا مختصر طریقہ سمجھ لیں، 2 رکعت نماز واجب زائد 6 تکبیروں کے، اور 6 تکبیریں اس میں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہوگی، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں تک، پھر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر پہ بھی، اور تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ہوگی، رکوع سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور اللہ اکبر پڑھنا بھی ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر نماز کے بعد خطبے کا سننا یہ واجب ہے، اور خطبے کا سننا یہ ضروری ہے، اس لیے جلدی نہ کیے جائے کہ یہ واجب جو ہے وہ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیں جی۔